الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے معزز محترم اور مکرم مجاہد اور موحد بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، 15 شعبان کی رات بڑی رحمتوں والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے، بخشش والی رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم والی رات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی بڑی تعریف فرمائی ہے۔ ان روایات میں سے جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا، ہم صرف ایک روایت کو پڑھیں گے، پھر ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ حدیث مبارکہ سنن ابن ماجہ کے اندر عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 15 شعبان کی رات ہو تو فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، رات کو قیام کرو، دن کو روزہ رکھو۔ فإن اللہ ينزل فیہا لغروب الشمس الی سماء الدنیا، بے شک اللہ تبارک و تعالی کی رحمت آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتی ہے، جیسے ہی سورج غروب ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں، حل من مستغفر لی فاغفر لہ، ہے کوئی جو مجھ سے بخشش مانگے میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی جو مجھ سے رزق مانگے میں اسے رزق دوں، ہے کوئی جو مصیبت میں مبتلا ہو میں اسے عافیت دوں، ہے کوئی یہ صدا بلند ہوتی رہتی ہے حتیٰ یطلع الفجر، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے۔ سنن ابن ماجہ کی یہ روایت ہے۔ اس روایت کے اندر 3 باتوں کا تذکرہ ہے۔ نمبر 1، رات کو عبادت کرنی ہے، 15 شعبان کی رات کو، دن کو روزہ رکھنا ہے۔ نمبر 3، یہ رات رحمت و بخشش کی رات ہے، ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صدا بلند ہوتی رہتی ہے کہ آؤ میں تمہیں بخش دوں، آؤ میں تمہیں معاف کر دوں، آؤ میں تمہیں رزق دوں۔ کوئی ہے جو رزق لے، کوئی ہے جو معافی مانگے، کوئی ہے جو بخشش مانگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری رات یہ صدا لگاتے رہتے ہیں، تو اس اعتبار سے اس رات کو بخشش والی رات، رحمت والی رات بھی کہا جاتا ہے۔ 3 باتیں ہیں اس رات کے اندر۔ پہلی بات کیا ہے؟ فقوموا لیلہا، رات کو قیام کرو، یعنی عبادت کرو۔ عبادت میں کوئی مخصوص کام نہیں ہے۔ عبادت میں آپ اذکار بھی کر سکتے ہیں، عبادت میں آپ تلاوت بھی کر سکتے ہیں، عبادت میں آپ درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، عبادت میں آپ نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو بھی عبادت آپ کے بس میں ہو آپ کریں، اس سے کوئی بھی منع نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت کرو اس رات کو۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر کوئی نہیں کرتا، کیونکہ یہ جو عبادت کی جائے گی یہ نفلی عبادت ہے، اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کو تانے نہیں مارنے کہ تو کیوں نہیں کر رہا، تو تلاوت کیوں نہیں کر رہا، تو آ کے تسبیح پڑھ، نہیں۔ اگر کوئی کرتا ہے تو سعادت کی فضیلت کی بات ہے، نہیں کرتا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ نفلی کام ہے۔ نفلی کام آدمی خوشی سے کرے تو اجر ہے، نہ کرے تو گناہ اس پر نہیں ہوتا۔ تو پہلے ہمیں یہ مائنڈ سیٹ کرنا چاہیے کہ اگر میں نے 2 پارے تلاوت کیے ہیں تو میں بڑا متقی اور پرہیزگار بن گیا، اس نے نہیں کیے تو وہ بڑا گناہ گار اور جہنم میں جانے والا بن گیا۔ ایسی بات بالکل بھی نہیں۔ اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کو اجر دیں گے، اگر نہیں کرتا تو اس پر گناہ نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، دن کو روزہ رکھنا ہے 15 تاریخ کو، یہ روزہ بھی نفلی ہے۔ ہمیں کیا ہے کہ ہم سارا سال تو روزے رکھتے نہیں ہیں، ویسے ہی نوافل جو مختلف وقتوں میں اوقات میں آتے رہتے ہیں، لیکن یہ 15 شعبان کا ہم اہتمام کے ساتھ رکھیں گے۔ پھر دوسرے دن دوسرے پوچھتے رہیں گے، یار آپ نے روزہ رکھا ہے، یار آپ نے روزہ رکھا ہے۔ اگر وہ کہے گا نہیں، اڑے اتنا بڑا روزہ تو نے روزہ نہیں رکھا، اتنی بڑی سعادت کیا تو نے سعادت، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو وہ اپنے لیے رکھ رہا ہے، اس کو بڑا اجر ملے گا۔ اگر کوئی نہیں رکھتا تو اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، نفلی روزہ ہے یہ۔ دوسری بات۔ تیسری بات کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت کی صدائیں ہوتی ہیں، مغفرت کی صدائیں ہوتی ہیں، بخشش کی صدائیں ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے۔ اس رات اللہ سے جو مانگو وہ ملے گا۔ پھر اگر کوئی نہیں مانگتا، کوئی مسجد میں نہیں بیٹھا، کسی نے تلاوت نہیں کی، کسی نے دعا نہیں مانگی،
تو اب ہم اس کو بدبخت نہیں کہیں گے، اس کو جہنم میں جانے والا نہیں کہیں گے، اس کو گناہ گار نہیں کہیں گے۔ یہ بھی نفلی کام ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو بڑی سعادت اور خوش قسمتی کی بات ہے، اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کے پیچھے نہیں پڑ جانا کہ تو جہنم میں چلا جائے گا، تو گناہ گار ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ ہر کسی کی اپنی، ہر آدمی کی اپنی مرضی ہے۔ تینوں کام نوافل ہیں، عبادت کرنا، دوسرے دن روزہ رکھنا، اور یہ دعا کرنا، بخشش مانگنا، رزق مانگنا، یہ نفلی کام ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو ٹھیک، نہیں کرتا تو خیر ہے۔ اب بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی۔ اگر بخشش مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے، بخشش نہیں مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیکج کے طور پر جن کو معاف فرماتے ہیں نا، بہت سارے لوگ، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر دعاؤں والوں کے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ جو اس رات کو دعا نہیں مانگتا ان کو بھی معاف فرماتے ہیں، لیکن یہ 8 لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اگر یہ آ کر معافی مانگیں گے تو معافی ہو جائے گی، اگر معافی نہیں مانگیں گے تو پیکج میں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کرتے ہیں نا، تو یہ اس کے اندر آ جائیں گے تو اللہ ان کو باہر نکال دیں گے، ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ نمبر 1، مشرک آدمی جو شرک کرتا ہے۔ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے، اللہ بیٹے دینے والا ہے، اللہ بیٹیاں دینے والا ہے، اللہ شفا دینے والا ہے۔ اگر یہ عقیدہ کسی اور کے لیے مانا، کہ پیر، فقیر، بزرگ اللہ والے کے لیے مانے گا تو یہ مشرک بن جائے گا، اس کی مغفرت اس رات کو نہیں ہوگی۔ نمبر 2، قاتل، جس نے بیجا کس کو قتل کیا ہے، ناحق کسی کا قتل کیا ہے، اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر 3، زانی، زنا کیا کسی نے، اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 4، شرابی آدمی، جو شراب پیتا ہے، اس آدمی کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر 5، متکبر، جو تکبر کرے، دوسروں کو حقیر جانے، دوسروں کو بیکار جانے، دوسروں کو بیوقوف سمجھے اور کہے کہ میرے جیسا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، یہ آدمی متکبر کہلائے گا۔ یہ آدمی، اس کی بھی اس رات کے اندر بخشش نہیں ہے۔ نمبر 6، والدین کا نافرمان ہو، اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہے۔ نمبر 7، دل میں بغض رکھنے والا، اللہ ہمیں ہماری بھی حفاظت فرمائے۔ یہ تو ہر دوسرے تیسرے بندے کے اندر ہے ہی ہے، دل میں بات رکھنا، بغض رکھنا، اس آدمی کی بھی اس رات میں بخشش نہیں۔ نمبر 8، قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داروں سے رشتے توڑنے والا، بھائیوں سے، بہنوں سے، چچا سے، ماموں سے، پھپھو سے، خالہ سے، اپنے جو رشتہ دار ہیں ان سے قطع تعلقی کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا، ان سے کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سلام دعا سب کچھ ختم کرنے والا، یہ آدمی قطع رحمی کرنے والا ہے، اس آدمی کی بھی بخشش نہیں ہوگی اس رات کے اندر۔ تو یہ 8 آدمی ہو گئے جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو بخشش نہیں فرمائیں گے۔ اچھا، کچھ ایسے کام ہیں جو امت کے اندر رائج ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں، دیکھا دیکھی سنا سنی ہوگا میرے خیال میں، تو وہ اس امت کے اندر رائج ہو گئے ہیں، وہ نہیں کرنے چاہیے۔ وہ کون سے ہیں وہ آپ کے سامنے جلدی بیان کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس رات کو آدمی ضرور غسل کرے، لازمی غسل کرے، نہائے دھوئے۔ یہ ضروری بھی نہیں ہے، لازمی بھی نہیں ہے۔ کوئی غسل کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ جو نظریہ ہے کہ فرض ہے، لازمی اگر نہیں کرتا تو دوسرے کو غلط سمجھتا ہے، یہ غلط بات ہے۔ نمبر 2، ساری رات جاگنے کو اگر کوئی ضروری سمجھتا ہے تو وہ غلطی پر ہے۔ اس کو چاہیے کہ جتنی طاقت ہو وہاں تک جاگے۔ اگر 12 بجے تک عبادت کر سکتا ہے تو 12 تک بیٹھے، 1 بجے تک کر سکتا ہے تو 1 بجے تک بیٹھے، ساری رات کر سکتا ہے تو ساری رات کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس رات میں ساری ہی رات جاگنا ہے اور ضروری سمجھے، یہ غلط ہے۔ جو طاقت ہو بس اتنا جاگے۔ نمبر 3، چند عبادات ایسی ہیں جو لوگوں نے مخصوص کر دی ہیں، جیسے صلاۃ الفیہ، ہزاری نمازی، ہزاری پتہ نہیں سے کچھ اس کا نام ہے، پتہ نہیں کون سی یہ نماز نکلی ہے، اس کو صلاۃ الفیہ کہا جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے نکالی، اپنے دماغ سے نکالی، اپنے بھیجے سے نکالی، قرآن و سنت شریعت مطہرہ کے اندر نہیں ہے، یہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ نمبر 4، انفرادی عبادت کو اجتماعی عبادت میں تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے مثلا صلاۃ التسبیح ہے، شریعت کے اندر صلاۃ التسبیح نفل نماز ہے اور نفل نماز کی جماعت نہیں ہوتی، اکیلے میں پڑھو آپ،
اگر کسی کو پڑھنے کا شوق ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ایسے کاموں سے جو شریعت کے اندر بدعت شمار ہوتے ہیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 5، اس رات کو خاص کر کے میڈیا کے اندر ایسی مجالس منعقد کی جاتی ہیں جس میں مرد و زن اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں۔ چلو ساتھ نہیں ہوتے، بالکل ساتھ نہیں ہوتے تو آمنے سامنے بٹھا دیتے ہیں تو بد نظری ضرور ہوتی ہے۔ تو یہ جو مخلوط اجتماع کیے جاتے ہیں شریعت مطہرہ اس کو بری نظر سے دیکھتی ہے، یہ غلط کام ہے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 6، اس رات کو حلوہ پکانا تو نماز سے زیادہ فرض سمجھا جاتا ہے۔ ایسے لوگ حلوہ اہتمام کے ساتھ پکاتے ہیں، اتنا اہتمام تو نماز کے لیے بھی نہیں کرتے۔ بھئی یہ کہاں سے آ گیا حلوہ اس رات کے اندر؟ یہ حلوے کی رات نہیں ہے، یہ جلوے کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے جلوے ظاہر ہوتے ہیں اس رات کے اندر۔ تو حلوے کے پیچھے میرے بھائیوں نہ پڑھو، آپ جلووں کے پیچھے پڑھو، اللہ کی رحمت کو کیش کرو، حاصل کرو۔ یہ رات اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھانے کی رات ہے، لوگ حلوے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ تو حلوہ پکانا بھی ضروری نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 7، اس رات کو آتش بازی کی جاتی ہے، چراغاں کیا جاتا ہے، یہ سارے شریعت کے اندر اختراع ہے، دھوکہ ہے، بدعت ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ نمبر 8، بعض گھروں میں ایسا سنا گیا ہے کہ بیوہ خاتون جو ہیں وہ بند سوار کے بیٹھ جاتی ہیں کہ میرے جو شوہر ہیں ان کی روح آئے گی اور مجھے دیکھے گی۔ بھائی وہ روح تو یا تو جنت میں ہوگی یا جہنم میں ہوگی۔ جنت میں ہوگی تو جنت کے مزے چھوڑ کے تمہارے وہاں یہاں پاکستان میں کیسے آئے گی، اور اگر وہ جہنم میں ہوگی تو فرشتے اس کو مار رہے ہوں گے، الیاذ باللہ تعالیٰ مار رہے ہوں گے، تو وہ وہاں سے موچڑے کھا کر یہاں پہ آزاد ہو کر کیسے آئے گی؟ تو یہ سب جھوٹ ہے، غلط بات ہے۔ نہ جنت میں ہوگی تو وہ وہاں مصروف ہوگی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے باغ ہیں، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ تو یہ قبر میں یا تو اس کے لیے جنت ہے، یہ قبر ہی اس کے لیے جہنم ہے۔ تو جنت سے واپس ادھر آ جائے یہ بھی غلط بات ہے، اور بہت سارے آ جائیں، اگر بہت ساروں کا عقیدہ ہے تو قبرستان خالی ہو جائیں گے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اگر جہنم میں پھنسا ہوا ہے تو عذاب کے اندر مبتلا ہے تو وہ تو بالکل بھی نہیں آ سکتا۔ اس لیے یہ ذہن بھی نہیں رکھنا چاہیے، عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ بھائی بیوہ خاتون بند سنور کے بیٹھ جائے، میرا شوہر آئے گا مجھے دیکھے گا، غلط ہے۔ نمبر 9، مردوں کی ارواح کے بارے میں یہ لوگ، بعض لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ وہ بستر بچھا کے رکھ دو، اس رات کو آئیں گے وہ آرام کریں گے۔ کیا بولوں، یہ پتہ نہیں کہاں سے نکالتے ہیں، کون سی فیکٹری ہے جہاں پر یہ عقیدے بنتے ہیں؟ جہالت کی انتہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہیں ہوتا کچھ بھی ایسا۔ نمبر 10، بعض لوگ کہتے ہیں بھائی اس رات کو قبرستان جانا فرض ہے۔ بھائی فرض برض نہیں ہے، اگر کوئی چلا گیا تو ٹھیک ہے، لازمی ضروری سمجھ کر گیا تو پھر یہ اپنی طرف سے بڑھوتری ہو جائے گی، بدعت ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک مرتبہ گئے تھے، تو یعنی قلیل مرتبہ گئے تھے، تو ہم بھی قلیل مرتبہ جائیں، ویسے تو جانا چاہیے، لیکن اس رات کو اس اہتمام کے ساتھ بھی جانا چاہیے، یہ غلط بات ہے۔ ایک سال چلے گئے، 2-3 سال چھوڑ کے پھر ایک سال چلے جائیں، جو 4 سال چھوڑ کے پھر ایک مرتبہ چلے جائیں، ایسا اگر کوئی کرتا ہے تو ٹھیک ہے۔ باقی یہ اہتمام کر دینا ہے، ہر سال جانا ہے، نہیں جائیں گے تو گناہ ملے گا، نہیں جانے گے تو اڑوس پڑوس والے تانے مانے دیں گے، تو یہ غلط بات ہے۔ نمبر 11، اس رات کو ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، نصف شعبان کی رات ہے، 15 شعبان کی رات ہے، مبارک ہو، بڑی رحمت والی رات ہے، مبارک ہو، بڑی بات۔ یہ مبارکباد یہ آج کل نہیں نکل پڑی ہے، جمعہ مبارک ہو، فلاں مبارک ہو، فلاں مبارک، یہ سارے اپنے ہاتھوں کے اپنی طرف سے اختراع ہے، اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، شریعت کے اندر اس کا کوئی بھی وجود نہیں ہے۔ کل کو یہ آج مبارک کہہ رہے ہیں، کل کو پھر یہ نہائیں گے، پھر نئے کپڑے پہنیں گے، پھر یہ عید کی طرح اس میں نمازیں بھی پڑھیں گے۔ یہ جو بدعت ایسے ہی تو بڑھتی ہے، اتنی چھوٹی بات ہوتی ہے، اس کو چل کے اس کا انجام یہاں تک ہو جاتا ہے، یعنی 54 سے شروع ہوتی ہے اور 1000 روپے پر یا 2000 یا 5000 یا لاکھ روپے پر جا کر وہ بدعت پہنچ جاتی ہے۔ تو اس لیے جہاں سے وہ شروع ہو اس کو وہیں پہ بند کر دو۔ تو یہ مبارکباد دینا اس کی کوئی بھی اصل نہیں ہے۔ بھائی اپنی عبادت کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ سے معافی مانگو، بس یہی کام کرنا ہے ہمیں۔ تو یہ کچھ کام نہیں کرنے کے تھے۔ اب خلاصہ یہ ہے کہ اس روایت کے اندر 3 باتوں کا ذکر ہے۔ رات کو عبادت کرو، دن کو روزہ رکھو، اور اس رات کو اللہ سے معافی اور بخشش مانگو۔ حدیث مبارکہ کے اندر یہ کام ہے۔ 8 لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، میں نے ذکر کر دیے۔ خلاصے کے طور پر جلدی پھر پڑھ دیتا ہوں۔ مشرک، قاتل، زانی، شرابی، متکبر، والدین کا نافرمان، دل میں بغض رکھنے والا اور قطع رحمی کرنے والا، ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور 11 کام اور عقائد میں نے کچھ اور بھی بتائے
جو آپ نے سن لی ہے یہ ہمیں نہیں کرنے۔ اللہ سے دعائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی زندگی، ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔